بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماموں کے گھر سے آنے والی اس خبر نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ ماموں جان اچانک اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ گلی میں شور شرابہ تھا۔ لوگ بڑی تیزی سے میرے ماموں جان کے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ ماموں کی عمر ابھی 50 سال تھی۔ ہم لوگ آج کل ماموں سے دور رہتے تھے۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ میری اماں مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا، بے شک میرا بھائی ہے وہ، لیکن تم نے کبھی بھی اب اس کے گھر نہیں جانا۔ میں اسی وجہ سے شبانہ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ چکی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ شبانہ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شبانہ اتنی خوبصورت بھی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، لیکن امی مجھے شبانہ سے ملنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ میں جب بھی شبانہ کے گھر جاتی، امی کہتی کہ بیٹا ایسی لڑکیوں سے دور رہو۔ میں نہ سمجھ پاتی کہ شبانہ میں ایسا کیا ہے، امی مجھے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے بھی نہیں دیتی۔ اب میری تھا شبانہ کے لیے ہمدردی بھی، لیکن آج جب ماموں جان کی وفات کا پتہ چلا تو میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج امی جان بھی ماموں کے گھر جائیں گی، میں شبانہ کو جا کر تسلی دوں گی، اس کے ساتھ ہمدردی کروں گی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچاری غم میں پڑی پڑی خود بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ممانی جان کو گزرے ہوئے بھی 2-3 سال ہو چکے تھے، اور اب ماموں جان بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ ہمارے لیے یہ بڑا دکھ کا لمحہ تھا۔ مجھے سب سے زیادہ شبانہ کی فکر تھی، کیونکہ شبانہ ماموں جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اب دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میں شبانہ کے گھر سب سے پہلے پہنچی تھی۔ لڑکیوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی میں شبانہ تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن جب میں باہر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ شبانہ کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کر رہی، بلکہ وہ اپنے کمرے میں بند ہے۔ میں نے تو یہی سوچا کہ شاید شبانہ اپنے باپ کی وفات کی غم کی وجہ سے اپنے ذہنی توازن کو سنبھال نہیں پا رہی، اس لیے میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کمرہ کھلا ہی ہوا تھا، لیکن شبانہ اپنے بال بکھیرے یوں بیٹھی تھی جیسے جنگل میں کوئی چڑیل ہوتی ہے۔ مجھے تو اس کے وجود سے اب ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ میں نے اسے دوبارہ آواز دی تو شبانہ اٹھ کر میری طرف یوں دوڑی جیسے مجھے بھی مار ڈالے گی۔ تو کون ہے؟ تو میرا باپ ہے؟ نہیں شبانہ، میں تمہاری پھپھو کی بیٹی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا کا خوف کرو، ہوش کرو، ماموں جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہاں ہاں، میری بات سن کر شبانہ ایسے ہنسی جیسے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ اپنے باپ کے جانے پر وہ خوشی منا رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے شبانہ؟ میں نے ایک بار اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں نے دیکھا شبانہ کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے تمہاری تعزیت کی ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ تعزیت ان کے ساتھ کی جاتی ہے جنہیں کسی کے مرنے کا دکھ ہو، مجھے اپنے باپ کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ شبانہ یہ کہہ کر نیچے بیٹھ گئی اور خالی فضا میں گھورنے لگی۔ کیا ہو گیا شبانہ؟ ہوش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے امی ابو کو تم اپنے ماں باپ کی طرح سمجھو، ہم تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں تو میں کون سا اکیلی ہوں، میرے ساتھ تو 5۔ اتنا کہہ کر شبانہ چپ ہو گئی اور میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے ماریا، میں نے کیا کیا ہے؟ اگر تمہیں پتہ چل گیا تو شاید تم کسی کو بھی بتا دو گی۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں نے شبانہ کی حالت دیکھ کر ترس کھاتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو، میں نے اپنے باپ کو خود مارا ہے، مر گیا وہ خبیث آدمی، وہاں کی تھی۔ شبانہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر باہر موجود عورتیں بھی اندر کمرے میں آ گئیں۔ وہ ساری شبانہ کو بغور دیکھنے لگیں، اور پھر شبانہ نے وہ بات بولی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ ابا کو کسی نے نہیں مارا، ابا کو میں نے مارا ہے زہر دے کر۔ یہ بات سن کر مجمع پر جیسے ایک خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان میں ایک عورت کے چہرے پر زیادہ خوشی کے آثار مجھے دیکھنے کو ملے تھے۔ وہ ہمیشہ شبانہ سے حسد کیا کرتی تھی، کیونکہ شبانہ کے اچھے خاصے رشتے آتے تھے، جبکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک معقول رشتے کی تلاش میں تھی۔ ارے یہ لڑکی تو قاتلہ ہے، یہ لڑکی تو مجرمہ ہے، اسے تو ابھی پولیس کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ یہ باتیں کرنے لگی۔ خدا کا خوف کرے نازیہ آنٹی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔
مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے یہ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ بیٹی، بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ہم سب لڑکیوں کے لیے، ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے تم لوگ پولیس کے پاس لے کر جاؤ، ورنہ تو یہ سب کا جینا حرام کر دے گی۔ جو لڑکی اپنے باپ کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر انہیں منع کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اس عورت کے اندر نہ جانے انتقام کی کون سی آگ جل رہی تھی جو اسے آج کے دن بھی بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ خود ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں شبانہ کو دودھ کا گلاس لا کر دینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ میں کچن میں گئی تو وہاں ایک عجیب منظر میرا منتظر تھا۔ برتن سارے بکھرے ہوئے تھے اور عجیب سی چیزیں کچن کے اندر بکھری ہوئی تھیں۔ 3-4 قسم کے گلاس رکھے ہوئے تھے، حالانکہ جس گھر میں صرف 2 لوگ ہوں وہاں پر 2-3 گلاس ہی ہوتے ہیں، لیکن اس گھر کے کچن میں 10 سے 15 گلاس، 5-6 چائے کے کپ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ضرورت کی نہیں تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ برتن گندے ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں نے دیکھا وہ سارے کپ اور سارے گلاس نئے تھے، گھر میں کافی سارے نئے برتن بھی تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن میں نے اس وقت شبانہ سے نہیں پوچھا، کیونکہ یہ وقت شبانہ کے پوچھنے کا نہیں تھا بلکہ اسے تسلی دینے کا تھا۔ میں دودھ لے کر کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا وہاں پر کوئی عورت بھی نہیں تھی، سب عورتیں کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ شبانہ سے مایوس ہو چکی ہیں۔ نادیہ آنٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا گھر کے دروازے سے اچھی خاصی شور کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ مرد تھے جو عورتوں سے بحث کر رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو سب لوگ شبانہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر نادیہ آنٹی پولیس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ 3-4 خواتین اہلکار تھیں۔ نادیہ آنٹی کو دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دم جا کر پولیس کو بلا لائیں گی۔ میں نے ان خواتین سے کہا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگیں کہ ہم ایک مجرمہ کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اس نے اپنے باپ کو زہر دے کر مارا ہے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ جس گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے وہاں پر کوئی کیسے یہ بات کر سکتا ہے کہ ایک بیٹی نے ہی اپنے باپ کو زہر دے کر مارا؟ بھلا بیٹی کو اپنے باپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اور آپ لوگ کس کے کہنے پر یہاں آئے ہیں؟ کم از کم آپ کے پاس کوئی FIR یا رپورٹ تو ہونی چاہیے۔ ایک معصوم سی لڑکی پر اتنا بڑا الزام لگاتے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ بی بی ہمیں زیادہ شرم اور حیا کا بھاشن مت دو، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ قانون سے ہوتی اس لڑکی نے قانون کو توڑا اور اپنے باپ کو زہر دیا ہے۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ہم یہاں پر ثبوت ڈھونڈنے ہی تو آئے ہیں۔ پہلے ہم اس لڑکی کو اٹھا کر تھانے لے کر جائیں گے اور پھر جا کر وہاں دیکھیں گے کہ یہ ثبوت بتاتی ہے یا نہیں۔ گھر میں بس 17-18 سال کے لڑکے اور کچھ عورتیں تھیں، باقی مرد تو کفن دفن کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے، نماز جنازہ بھی پڑھنی تھی۔ یہ عورتیں گھر کے اندر گھس آئیں، ساتھ میں 2-3 مرد پولیس والے بھی تھے۔ انہوں نے آ کر شبانہ کے کمرے میں گھس کر شبانہ سے تفتیش کرنا شروع کر دی۔ ایک خاتون اہلکار چلا کر شبانہ سے پوچھنے لگی، لڑکی تو نے اپنے باپ کو مارا ہے کیا؟ ہاں میں نے ہی اپنے باپ کو مارا ہے، یہ سچ ہے کہ میں نے اسے زہر دیا ہے۔ کیا کر لو گے تم میرے جیسا باپ خدا اگر کسی کو بھی دے تو میں اسے جا کر خود اپنے ہاتھوں سے زہر دوں گی۔ مجھے آ کر مت سکھاؤ کہ میں نے غلط کیا۔ شبانہ کا تو غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا، لیکن مجھے اب اس پر واقعی میں پاگل پن کا اندیشہ ہو رہا تھا کہ شاید اس کا ذہنی توازن کھو گیا جو وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے شبانہ کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ان خواتین اہلکار سے بدتمیزی کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ پولیس اہلکار اسے ہاتھ میں بیڑیاں پہنانے لگیں۔ ہتھ کڑی پہنا کر شبانہ کو پولیس وین میں بٹھایا گیا۔ میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شبانہ بھری جوانی میں تھانے کا چکر لگائے گی۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں جب ایک جوان لڑکی تھانے میں ایک رات لگا کر گھر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تھانے میں کیا، کہیں بھی باہر کسی لڑکی کا جانا کتنا غیر مناسب سمجھا جاتا ہے۔ اور شبانہ کی ابھی عمر ہی کیا تھی، اتنی خوبصورت، اتنے گنوں والی لڑکی،
اس طرح ذلیل و رسوا ہو رہی تھی۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا، اس کے نصیب پر ترس آ رہا تھا، لیکن میں اکیلی لڑکی اسے بچا نہیں سکی اور کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ اماں تو اپنے بھائی کے غم میں تھیں، میں کچھ نہیں کر سکی۔ یوں شبانہ پولیس کی وین میں بیٹھ کر ہمارے محلے سے چلی گئی۔ مجھے اس کے جاتے ہوئے بہت رونا آ رہا تھا۔ محلے کی سب عورتیں بھی ہکا بکا شبانہ کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ شبانہ نے آج تک کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی کسی سے بات کرتی خوش اخلاقی اور ملنساری سے ملتی تھی۔ اس کی بات چیت اور اس کا انداز الگ ہی تھا، لیکن آج شبانہ کا ایک نیا روپ ہم سب نے دیکھا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں اس کے خلاف ہو گئی تھیں۔ ایک آنٹی تو کہنے لگیں کہ شبانہ سے ملنے کے لیے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی شبانہ کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا، وہ بھی اس وقت جب شبانہ کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ وہ عورت ویسے جھوٹ نہیں بولتی تھی، نہ ہی اس کی عادت چگلی کرنے کی تھی۔ جب اس کے تو مجھے شبانہ پر واقعی میں تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا۔ ممکن ہے شبانہ نے فیس بک کے ذریعے کسی سے دوستی کر لی ہو، میں نے دل میں سوچا، کیونکہ شبانہ کافی عرصہ پہلے سے فیس بک پر اکاؤنٹ بنا کر تصویریں ڈاؤن لوڈ کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے بھی کہتی کہ تم بھی فیس بک پر آ جاؤ، میں تم سے روزانہ بات کیا کروں گی۔ میرے پاس موبائل کا بیلنس نہیں ہوتا، میں فیس بک پر ہر وقت آن لائن رہتی ہوں۔ مجھے اب شبانہ کی ایک ایک بات یاد آنے لگی، لیکن اب ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ جب میری امی میرے پاس آئیں تو انہوں نے بھی مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، بیٹی شبانہ کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ ایسا کیا جرم کر دیا اس نے؟ محلے والے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ امی آپ خود ہی تو کہتی تھیں کہ شبانہ ایک خراب لڑکی ہے، تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا پتہ سچ ہوں؟ میری بات سن کر امی پریشان ہو گئی۔ بیٹی میرے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا، خدا نہ خواستہ کہ شبانہ بد کردار ہے۔ میں تو بس اتنا کہتی تھی کہ وہ موبائل وغیرہ کا بے انتہا استعمال کرتی ہے، تم بھی اسے دور رہو تو بہتر ہوگا، ورنہ تمہارا پڑھائی پر دھیان نہیں رہے گا۔ میں نے کب کہا کہ شبانہ کوئی قاتلہ یا پھر مجرمہ ہے؟ خدا کا خوف کرو بیٹی، اور جا کر اپنے بھائی کو بلا لاؤ۔ امی اتنی فکر مند ہو گئی تھیں۔ امی کہہ رہی تھیں کہ میں نے پچھلے مہینے بھی شبانہ کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تھا، تم اس سے جا کر پوچھتیں، بات کرتیں کہ ہوا کیا ہے، بجائے اس کے تم لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں امی کو کیسے بتاتی کہ شبانہ کو پولیس کے حوالے میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ ساری نادیہ آنٹی کی کارستانی ہے۔ کسی کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر اپنے بھائی کو ساری بات من و ان بتا دی۔ میرا بھائی کافی زیادہ مصروف رہتا تھا، لیکن آج کے دن وہ بھی شبانہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ہمیں فوراً تھانے چلنا ہوگا، شبانہ کے بارے میں ہمیں جا کر نہ صرف ضمانت کروانا ہوگی بلکہ پولیس اسٹیشن میں صفائی بھی دینا ہوگی۔ شبانہ اپنے ابا کے جانے کے بعد سے ایسی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اس کی ماں بھی نہیں ہے۔ باپ کے جانے کے غم نے اس کے ذہنی توازن کو اس طرح سے کر دیا کہ وہ اپنے ہی باپ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی زہر وغیرہ دیا ہے۔ میں اپنے بھائی کی باتیں سن کر کچن والی بات یاد کرنے لگی، جہاں پر بے انتہا گلاس اور پیالیاں بکھری پڑی تھیں۔ بھائی کو میں نے یہ ساری باتیں بھی کہیں۔ کہنے لگا یہ کام تو ہماری اماں بھی کرتی ہیں، جب ان کا برتن دھونے کا موڈ نہیں ہوتا تو وہ اندر سے اور برتن نکال لیتی ہیں، پھر سارے دھو کر واپس رکھ دیتی ہیں، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تم فی الحال ایسی باتیں مت سوچو، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو۔ تمہارا چلنا اس لیے ضروری ہے، تم شبانہ کی دوست بن کر گواہی دو گی کہ تم نے کبھی بھی شبانہ کو کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا، اور پھر ایک اور بھی کام کرنا ہوگا، میں تمہیں تھانے چل کر بتاؤں گا۔ میں اور بھائی تایا ابو کو لے کر قریبی اسٹیشن پہنچ گئے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ہم نے جا کر شبانہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ پتہ چلا کہ شبانہ ابھی تک تھانے میں ہی بند ہے اور اسے عورتوں والے سیل میں رکھا گیا ہے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں جب شبانہ کے پاس پہنچی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے انتہا آنسو نکل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے کہا شبانہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے ماموں جان کے ساتھ واقعی میں زہر والا معاملہ کیا ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے، تم ایسی تو نہیں تھی؟ کون انسان اپنے باپ کو گولی دے کر مار سکتا ہے؟
میں تو مان ہی نہیں سکتی تم اپنے ابا سے محبت کرتی تھی، نام مت لو ان کا۔ شبانہ مجھ پر چلا اٹھی، پھر اس نے اپنے بالوں کو پکڑ لیا اور وہ یوں جھومنے لگی جیسے کسی مزار پر کوئی شبانہ ہوش میں آؤ، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرا بھائی بھی آ گیا۔ بھائی کے ساتھ ایک سفید کوٹ والا ڈاکٹر بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ مریضہ آپ کو نارمل لگ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل ذہنی مریضہ ہیں، ان کو بہت سخت علاج کی ضرورت ہے، اگر ان کا علاج نہ کیا گیا تو ان کو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پولیس والوں کو بہت زیادہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ شبانہ نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ ابا کی وفات نے اس کے ذہنی توازن کو بگاڑ دیا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ پولیس والے نے کہا کہ شبانہ کوئی چھوٹی بچی نہیں، اس سے پہلے تو کبھی ہمیں نہیں سنا کہ کوئی لڑکی اپنے باپ کی موت پر پاگل ہو گئی ہو۔ بھائی میری بات سمجھ گیا تھا، دراصل پولیس والے کچھ رشوت لینا چاہتے تھے تاکہ وہ شبانہ کو رہا کر دیں۔ انہوں نے تو FIR بھی نہیں کاٹی تھی، یہ لوگ بس آ کر شبانہ کو گھر سے اٹھا کر لے گئے اور اسے ایک جگہ بند کر دیا، جو کہ بڑی عجیب بات تھی۔ میرے بھائی نے پولیس والوں کو وہیں پر رشوت دے دی کیونکہ ان لوگوں نے FIR نہیں کاٹی تھی۔ FIR کاٹ لیتے تو پھر زیادہ مسئلہ ہوتا۔ ہم لوگ شبانہ کو گھر لے کر آ گئے، لیکن مجھے میرے بھائی نے یہی کہا کہ شبانہ کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے۔ بھائی اپنے دوست کے ساتھ شبانہ کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے، جبکہ میں گھر آ گئی۔ بھائی مجھے اماں کے ساتھ چھوڑ کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ ہم سب کو اب شبانہ کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ شبانہ اب ماں باپ سے محروم ہو چکی تھی۔ ماں باپ کا سایہ شبانہ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ زندگی میں بس 2 ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو انسان کا خیال رکھتے ہیں۔ اب شبانہ اس دنیا میں اکیلی تھی۔ میں اور امی شام کے وقت پھل فروٹ لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ شبانہ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران نہیں ہوئی کیونکہ تھانے میں اس نے خود کو کافی زیادہ زخمی بھی کر رکھا تھا۔ اب شبانہ کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شبانہ تمہیں؟ تم نے اپنے ابا کے بارے میں اتنی باتیں بولیں، مجھے سب بتا دو خدا کے لیے، مزید پریشان مت کرو، ہم تمہاری فکر کر رہے ہیں، ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ایسا کیا ہوا کہ تم نے اپنے ابا کے بارے میں سب کے سامنے یہ باتیں بولیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی تھی، ہم شبانہ سے بات چیت کر سکتے تھے۔ پھر جو باتیں اس نے بتائیں وہ سن کر ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شبانہ نے اپنی کہانی یوں سنائی، آپ کو پتہ نہیں، آپ لوگ تو ہمارا پتہ بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم لوگ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ ابا نے اماں کے جانے کے بعد اپنی بہت ساری عادتیں بدل لی تھیں، وہ عادتیں جو مجھے بہت بری لگتی تھیں، لیکن میں ابا کا خیال رکھتی کہ چلو اب اماں بھی نہیں ہیں تو میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابا کو وقت پر کھانا بنا کر دیتی۔ ان کی 6 مہینے پہلے نوکری بھی چھوٹ گئی تھی۔ اب ابا کے پاس گھر میں خرچہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کہنے لگے کہ مجھے اپنی ماں کا زیور دو، میں بیچ کر اس سے جوا کھیلوں گا، جوئے سے بڑا پیسہ آتا ہے۔ میں حیران ہو گئی ابا کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر، لیکن ابا نے تو حد کر دی۔ امی کا دیا ہوا زیور سارا مجھ سے لے کر جا کر سونار کو بیچ دیا۔ جو پیسے ملے کہنے لگے کہ میں ان کو دگنا کر دوں گا، پھر ایک حصہ میں گھر پر خرچ کروں گا اور دوسرے سے کاروبار کروں گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابا کو اتنی بیوقوفانہ بات بتائی کس نے۔ ابا نے پیسے جوئے میں لگا دیے، اور پھر کیا تھا، جوا تو انسان ہمیشہ ہارتا ہی ہے، اگر جیت بھی جائے تو وہ جیت وقتی ہوتی ہے۔ ابا نے وہ پیسے ہار دیے۔ جب ابا گھر آئے تو وہ اس قدر غصے میں تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں اصغر کی جان نکال دوں گا، اس کا گریبان پھاڑوں۔ اصغر کی باتیں کرتے کرتے ابا سو گئے، اور پھر جب وہ صبح اٹھے تو ساری باتیں بھول چکے تھے۔ ان کے اندر پہلے والا جواری آ چکا تھا۔ کہنے لگے کہ میں گھر سے AC بیچ لیتا ہوں، اس بار میں ہاروں گا نہیں، تم دیکھ لینا، جو نقصان مجھے ہوا ہے میں وہ بھی پورا کروں گا۔ ابا گھر سے چلے گئے، لیکن جب آئے تو اکیلے نہ تھے، ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے۔ میں نے دیکھا ابا نشے میں دھت تھے، اور پھر وہ آدمی کہنے لگے کہ ہم نے گھر سے کچھ چیزیں اٹھانی ہیں، تمہارا باپ جوئے میں سب کچھ ہار گیا ہے، اب یہ چیزیں بیچ کر ہماری شرط پوری کرے گا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے ان آدمیوں سے خوف آنے لگا۔
میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی اس طرح اتنے سارے مردوں سے بات چیت کروں گی، لیکن اس دن مجھے ان 5 لوگوں سے بات کرنی پڑی۔ ان میں سے ایک کی نیت عجیب سی لگ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ میں نے بڑے ہی طریقے سے ان سے کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے ڈھیر ساری چائے بنائی اور ایک پیالے کے اندر میں نے اچھا خاصا زہر انڈیل دیا۔ یہ زہر اس شخص کے لیے تھا جو مجھے گھور رہا تھا، جس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تھی، اور اسی کی خراب نیت کی وجہ سے باقی لوگ بھی مجھے غلط نظر سے دیکھ رہے تھے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہی زہر والی پیالی میرے ابا پی لیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے پچھتاتی رہ جاؤں گی۔ کاش ابا اس دن ان لوگوں کو گھر نہ لے کر آتے، اور نہ ہی میرے ذہن میں اس شخص کے لیے نفرت کے جذبات آتے کہ میں اس کی جان لینے کے درپے ہو گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا انتقام کیسے سوچا۔ کاش کہ میں اس وقت تھوڑے عقل اور ہوش کے ناخن لیتی، یا ابا وہ چائے نہ پیتے۔ لیکن انسان کی زندگی میں تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ رکھا ہوتا ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی چاہ کر بھی ہونے کو روک نہیں سکتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔